مسیح کے جلالی نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ ایک بار پھر میں اور پاسٹر شفیق کمل صاحب پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسیح یسوع پر کیے جانے والے اعتراضات۔ پاس صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا جو ہے سوالات وہ مسیح یسوع کی ذات پر کیے جانے والے اعتراضات ہیں۔ میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، پاس صاحب، مسیح خداوند جو تھے وہ لگتا ہے کہ ایک برے خادم تھے۔ یہ آپ نہیں، کوئی اور کہہ رہا ہوگا۔ جی میرے پاس ایک اعتراض آیا پاسٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کیسا خادم تھا؟ جی، وہ جا کے اس نے ہیکل میں جا کے جو ہے وہ خادمی نے ہیکل کو مارنا کوٹنا شروع کر دیا، تو یہ تو پاسب کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ ہیکل میں جا کے اور پھر مارنا ان کو، دنگا فساد کرنا، اور وہ بھی ہیکل جیسی جگہ میں۔ دیکھیں، اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ پہلے آپ مسیح یسوع کے مشن کو اور خدا کے اس الہی منصوبے کو جو ایک اتم منصوبہ ہے اس کو آپ سمجھیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جا کے مسیح نے وہاں پر دنگا فساد کیا، کوڑا اٹھایا، ان کی چوکیاں الٹ دیں، ان کے بزنس کو تباہ برباد کیا۔ اچھا، پہلے لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ وہ ایک انگریزی کا ہے نا مثل، انگریزی کی مثل ہے کہ things are not as they seem، کہ جو چیز جیسی نظر آتی ہے وہ ایسی ہے نہیں ہے۔ تو اس کو بھی آپ باریک بینی سے دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا ہے نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی سارے مارنے کوٹنے کے پیچھے؟ آپ کو ایک ہیکل کی ساخت سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر اس بائبل میں مل گئی۔ جی یہ کیمرہ اگر اس کو دکھا سکے، اس میں ہیکل کی ساخت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہیکل یہ ہے، اور یہ خواتین کا احاطہ، یہ پاک ترین مقام، اور یہ چار دیواری، اور یہ غیر اقوام کا احاطہ ہے، غیر اقوام کا احاطہ، دونوں طرف ہیکل کے غیر اقوام کا احاطہ ہے۔ ٹھیک، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہودی ہیکل کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا تصور ایسا تھا کہ غیر اقوام کا احاطہ جو ہے یہ ایک بے معنی چیز آ گئی ہے، شاید غلطی سے ڈیزائن میں شامل ہوگی، اس کو یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، یہ ان کی سوچ تھی، سوچ درست نہیں تھی لیکن وہ اس طریقے سے سوچ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ غیر اقوام سے ہمارا میل جول نہیں ہے، ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، تو بھئی یہ احاطہ ادھر کیا کر رہا ہے، خالی کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ بزنس پلیس بنا لی۔ اچھا، تو بزنس پلیس پہ انہوں نے دکانیں، کافی ساری دکانیں اب بزنس کر رہے تھے۔ تو مسیح یسوع نے جو کچھ بھی کیا وہ اس جگہ پہ کیا جہاں پر دکانیں تھیں، غیر اقوام کے احاطے میں جہاں پہ انہوں نے بزنس شروع کیا تھا۔ جو عبادت کی جگہ، وہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ وہاں کے متعلق تو نہ یہودی سوچ سکتا تھا، نہ مسیح خود سوچ سکتا تھا۔ تو اس جگہ پہ کیا۔ آپ خدا کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ پیچھے چلے جائیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، یسایہ 56 باب پہلی 7 آیات پڑھیں تو لکھا ہے کہ غیر اقوام بھی اگر میرے قوانین کو مانیں، میرے سبتوں کو مانیں اور میرے عہد میں شریک ہوں اور ان کی تابع داری کریں تو میں ان کو بیٹوں سے اور بیٹیوں سے بڑھ کر مقام دوں گا۔ اور لکھا میں ان کے ذبیحوں کو بھی قبول کر لوں گا اور ان کی قربانیاں بھی قبول کر لوں گا، اگر شرط یہ ہے کہ وہ میرے عہد میں شریک ہوں، اس کی تابع داری کریں، تو میرے قوانین کو مانیں، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ بات یہودیوں کو کبھی بھی منظور نہیں تھی، لیکن جو کائنات کا خدا ہے اس کی سوچ بہرحال یہی تھی، فرق تھی۔ آگے لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا یا عبادت کا گھر کہلائے گا۔ ہر قوم کا شخص اس میں آ کے دعا بندگی کر سکتا ہے، کیونکہ میں رب العالمین ہوں، میں ایک قوم کا خدا نہیں۔ یہودیوں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یہ خدا ہمارا نیشنل گاڈ ہے، یہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، یہ ہمارا قومی خدا ہے، اور دان سے بیج سبا تک اس کی حدیں، اس حد سے آگے یہ کام نہیں کرتا۔ جس طرح ریموٹ کنٹرول کی ایک مخصوص جگہ ہے نا، یہاں تک کام، وہ خدا کو بھی ایسے سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کی غلط سوچ تھی۔ مسیح یسوع جب آئے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خدا کے مشن کے خلاف کام ہے۔ خدا کا مشن یہ تھا، اور مسیح یسوع بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہر قوم اور قبیلے کا ہر شخص
خدا کی بادشاہی کا وارث بھی ہو سکتا ہے، خدا کی بلیسنگز کا وارث بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے سورج کو نیک اور بد پر یکساں طور پر چمکاتا ہے، اور یہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ یہ باتیں یہودیوں کو نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن مسیح تو اسی بات پہ زور دے رہے تھے۔ اور یہودیوں نے ایک اور کاریگری کی ہوئی تھی، انہوں نے یہ غیر اقوام کا احاطہ اور جو اندر اوریجنل ہیکل ہے جہاں پہ عبادت، اس کے درمیان ایک اضافی دیوار کھڑی کر دی تھی، ابنڈنٹ کاشن کے طور پر کہ غیر قوم کے شخص چونکہ خرید و فروخت کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی ہاتھ نہ لگا دے، اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا جگہ جگہ کہ غیر قوم کا شخص اگر ہاتھ لگائے گا اس کو تو وہ ہیکل کو ناپاک کرے گا، بے حرمتی کرے گا، اس کی سزا موت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا نے جب ہیکل کا ڈیزائن دیا تو اضافی دیوار نہیں دی، بلکہ اس میں کہا کہ غیر قوم کا احاطہ۔ تو آپ کون ہو خدا کو سجیشن دینے والے کہ خدا تجھے کا پتہ دنیا میں تو ہم رہتے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ اس دنیا کو کیسے چلانا۔ وہ ایک شاعر ہے پنجابی شاعر، وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں تھلے آ، اللہ میاں تھلے آ، تی تینوں پرناؤنی پیندی، بوئے جنج لواؤنی پیندی، نانکی چھک بناؤنی پیندی، رسی تھی مناؤنی پیندی، لت جاندے پھر سارے چاہ، اللہ میاں تھلے آ۔ تو یہ یہودی بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں اے خدا نیچے آ، تجھے کیا پتہ ہے یہاں پہ زندگی کیسے گزارنی، ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ تو لوگ سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح نے جب دیکھا کہ یہ خدا کے قوانین کی مخالفت، خدا کے مشن کی مخالفت، اور خدا کو متعارف کرنے کی بجائے رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو مسیح نے کوڑا اٹھا لیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ ہیکل میں مارا کوٹا، یہ بات نہیں تھی۔ یاد رکھیے گا کہ مسیحی مشن کی جہاں کہیں بھی اور جو کوئی بھی مخالفت کرے گا خدا کوڑا اٹھا لے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ حنانیہ اور سفیرہ نے جب جائیداد بیچی تو وہ جو خرد برد انہوں نے کی وہ دراصل پیسہ کرسچن مشن کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اس لیے ان کی ڈیتھ ہوگی۔ اچھا، خود بنی اسرائیل کو بھی خدا نے جو آخری وارننگ دی کہ یہاں پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا، وہ اس لیے کہ وہ خدا کے مشن کے اندر رکاوٹ بن گئے تھے۔ تو آپ کنٹیکسٹ کو سمجھتے نہیں ہیں، خدا کے مشن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جی مسیح نے کوڑا اٹھا لیا، تو مسیح تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ برا خادم ہے، مارنے کوٹنے والا، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے اس کے علاوہ آپ بتا دیں کہ مسیح یسوع کے منہ پہ تمانچے مارے گئے، برا سلوک کیا گیا، اور اس کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا، کہیں پہ کوڑا نہیں اٹھایا، اپنی زبان سے کوئی برا لفظ ادا نہیں کیا۔ تو اس کے لیے آپ ایسے الفاظ استعمال کریں۔ ہاں ایک بات ہے کہ خدائی مشن کے خلاف آج بھی جو بھی اس کے خلاف چلے گا، وہ یہودی ہو، وہ مسلمان ہو، ایون کرسچن بھی ہو، مسیح اس کی مخالفت کرے گا، خدا کوڑا اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑا آ جائے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کریں، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کہیں بھول سے بھی کرسچن مشن کی مخالفت میں آگے حد سے آگے نہ بڑھ جائیے گا۔ ٹھیک بس اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کافی انٹرسٹنگ سوال ہے یہ۔ مسیح یسوع کو خدا کہتے ہیں اور وہ ہے بھی ہے جی، لیکن وہ کیسا خدا ہے پاس صاحب؟ وہ گنہگاروں کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، بات چیت کرتا تھا۔ وہ خدا ہونے کی حیثیت سے پاس صاحب ایک حد، ایک فاصلہ تو ان کے درمیان ہونا چاہیے تھا نا، بھائی میں ادھر تو تم ادھر۔ یہ خدا بھی پہلے فاصلے پر ہی تھا، ٹھیک، جس طرح عوام باقی دیگر لوگوں کے خدا ابھی تک فاصلے پر ہے، ہمارا خدا بھی پہلے فاصلے پر ہی تھا۔ لیکن یہ خدا چونکہ محبت کا خدا ہے، اس کی فلسفی ڈیفرنٹ ہے، یہ خود ان کے ساتھ بیچ میں آ گیا اور ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ اچھا، آپ نے خود یہ لفظ استعمال کر دیا کہ خدا کو تھوڑا فاصلے پہ رہنا چاہیے۔ بات یہ نہیں ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بات مسیح پر بھی صادق آتی ہے اور آپ کی ذات پر بھی، کہ جہاز پانی کے اندر ہوتا ہے، جہاز رہتا ہی پانی کے اندر ہے، لیکن پانی نہیں جہاز کے اندر آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم جب دنیا کے اندر ہے تو ہم نے دنیا کے اندر ہی رہنا، لیکن دنیا کو ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ مسیح یسوع بھی ان گناہ گاروں کے اندر رہ رہے تھے، لیکن وہ گناہ گار کبھی مسیح کے اندر نہیں آئے۔ تو یہ ڈفرنس ہے۔ مسیح یسوع پر یہ اعتراض ان کی زندگی، ان کی زمینی خدمت کے دوران یہ اعتراض کیا جائے گا کہ بھئی یہ کیسا خادم ہے، یہ کیسا ربی ہے، کیسا استاد ہے، گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا۔ تو مسیح یسوع نے خود ان کو جواب دے دیا تھا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے،
طبیب کی ضرورت ان لوگوں کو ہی جو ہے بیمار ہے. اس لیے آپ دیکھیں بیمار لوگ 10 کوڑی اندھے مفلوج یہ سارے اس کے سامنے آ رہے تھے. ایون مردوں کو بھی اس نے زندہ کر دیا. تو یہی وہ لوگ تھے, یہی وہ گناہگار تھے جن کو مسیح کی, خدا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بائبل کی فلسفی فرق ہے. بائبل اس لیے نہیں آئی کہ جی راست بازوں کو جمع کرے اور خدا ان سے خطاب کرے گا, ان کے ساتھ ہی ڈنر کرے گا. نو نو نو, زیادہ ضرورت ہے. اچھا وہ بھی خدا کے چاہنے والے ہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی ٹائم چاہیے. ایک بھیڑ گم ہو گئی, برہ گم ہو گیا, 99 کو چھوڑ کے ایک کو کھوئی ہوئی کو. تو یہ خدا کھوئے ہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ ان کو واپس لا کے ان کی عبادت کاری کرنی ضروری ہے. 1-2 واقعات میں اور بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا, جس نے جٹا ماسی کا عطر اس کے پاؤں پہ ڈالا, بالوں پہ ڈالا, جو بھی ہے. اچھا تو وہ اس عورت کے بارے میں بھی یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اس عورت کا تو کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے, تو لگتا ہے یہ شخص بھی نبی نہیں. اگر نبی ہوتا تو اس کو نہ پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی عورت کیسی ہے, کس کریکٹر کی ہے. تو وہاں پر بھی یہی اعتراض تھا جو آپ نے کیا. لیکن مسیح یسوع نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے رسولوں کو یہ نہیں کہا کہ جب اناجیل لکھنے بیٹھے تو یہ واقعہ حذف کر دینا, بھائی یہ عورت کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جہاں کہیں بھی انجیل کی منادی کی جائے گی, اس عورت نے جو کچھ کیا اس واقعے کا ذکر ضرور کیا جائے گا, اور آج ہم کر رہے ہیں. تو مسیح یسوع کی آپ خدمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. زکئی بھی ایک گناہگار شخص تھا, اور اس کو مسیح اس کے گھر چلا گیا, اور زکئی کا جو اعتراف ہے یا جو بیان ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اس نے اس نے کہا آج میرے گھر میں نجات آ گئی. بلکہ مسیح یسوع نے اس کو کہا کہ آج تیرے گھر میں نجات آ گئی ہے. تو مسیح یسوع اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو یہ نہیں تھے کہ ان کو کہتے کہ اچھا 2 کشت تو مجھے بھی لگوا, بلکہ یہ کہتے تھے کہ آج تیرے گھر میں نجات آ گئی ہے, آج تیرے گھر میں شفا آ گئی ہے, آج تیرے گھر میں شکر گزاری کا موقع آ گیا. تو مسیح یسوع تو ان کی زندگیوں کو چینج کرتے تھے. صوبے دار کو اس نے کہا جب اس کا خادم بیمار تھا, اس نے کہا چل میں تیرے گھر چلتا ہوں جا کے. وہ تو اس صوبے دار نے کہا تو یہیں سے کہتے تو میرا خادم شفا پا جائے گا. سامری عورت سے یسوع مسیح نے باتیں کی تو اس نے جا کے سارے شہر میں منادی کرنا شروع کر دی. تو گناہ گاروں کے لیے ہی خوشخبری ہے, یہ گڈ نیوز بھی گناہ گاروں کے لیے ہے. یہ انجیل ایسی انجیل نہیں ہے کہ ساہوکاروں کو بلاؤ, بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤ, وزیروں مشیروں کو بلاؤ, بادشاہوں کو بلاؤ, ان کے ساتھ ہی انجیل بانٹیں گے. نو, خوشخبری ہے ہر ایک کے لیے, ہر طرح کے لیے, مظلوم لوگوں کے لیے. تو یہ تو خدمت یہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ مسیح کا منشور ناصرت سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ سمجھ آ گیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح کام کیسے کیا کرتے تھے. اچھا بس اب اگلا سوال جو ہے, یہ سوال ثابت کرتا ہے کہ جو مسیح یسوع ہے وہ واقعے میں ایک برا خادم تھا. آپ بتائیں, پیلاطوس نے اس کو کوڑے مارے, تو کوڑے تو پاس سب اسی کو مارے جاتے ہیں نا سزا کے طور پہ, جس نے کوئی غلط کام کیا ہے, کوئی برا کام کیا ہے, اور اس نے مسیح یسوع کو کوڑے لگوائے. تو کیا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ مسیح یسوع کی خدمت؟ جو لوگ مسیح یسوع کو برا خادم کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نامعقول حرکت ہو نہیں سکتی. اچھا, اب مجھے ذرا جی آپ ضرور سوال کی وضاحت کیجیے. میں اس کی وضاحت کر دوں. مسیح یسوع جیسا بے شک وہ خادم تھے, لیکن ان جیسا خادم بھی کوئی نہیں ہے. وہ بادشاہ تھے, ان جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے. وہ نجات دہندہ تھے, ان جیسا نجات دہندہ کوئی نہیں. استاد کوئی نہیں. وہ ان جیسا استاد کوئی نہیں ہے. ان جیسا انسان کوئی نہیں ہے. ان جیسا خدا کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں برا خادم کیسے, اگر تو اس نے کسی گناہ کی جرم کی پاداش میں کوڑے کھائے ہیں تو پھر تو ہم کہیں, لیکن صورتحال تو فرق ہے. پیلاطوس جو اس کو سزائے موت دینا چاہتا تھا, اس نے جب اس مقدمے کو سنا تو مقدمہ سننے کے بعد اس کے الفاظ تھے کہ میں اس شخص میں کوئی ایسا جرم نہیں پاتا. ٹھیک ہے, یہ اس کے الفاظ تھے. اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ بلوا کر رہے ہیں اور اس کو اپنی سیٹ بچانی تھی, تو اس نے پانی منگوایا, اس نے اپنے ہاتھ اٹھایا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری الذمہ ہوں. تو آپ اندازہ کریں وہ کیا کہہ رہا تھا. جو اس نے سزائے موت کا اور کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا, وہ تو مجبوراً اپنی سیٹ بچانے کے لیے دیا تھا. ادروائز اس کا اعترافی فیصلہ, اعترافی بیان یہ ہے کہ میں اس شخص میں کوئی جرم نہیں پاتا. اور مسیح یسوع نے
لوگوں کو کہا کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. ہاں اس نے علل اعلان یہ بات کہی جی. تو لوگ کسی کو گرانا چاہیں تو اس پر 3 قسم کے الزام لگاتے ہیں. اچھا. سیاسی الزام، مذہبی الزام اور جنسی الزام. یہ 3 الزام اس دنیا والے لوگ کسی کو گرانا ہو تو اس پر یہ الزام لگا دیتے ہیں. الیکشن میں آپ اس قسم کی حرکتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی. اچھا، مسیح یسوع پر یہ تینوں الزام آزمائے گئے. یہ جو جٹا مسیح کا عطر جس عورت نے استعمال کیا یہ جنسی الزام کے زمرے میں الزام تھا کہ بھائی یہ اچھا کسی نے کہہ بھی دیا کہ اب فلمیں بھی ادھر ادھر یہ فضول قسم کی لوگوں نے بنائی ہیں وہ اسی کے تناظر میں بنائی ہیں، حالانکہ مسیح یسوع نے اس کی وضاحت کر دی تھی. اچھا، سیاسی الزام یہ لگایا کہ بھائی یہ بادشاہت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ بغاوت کر رہا ہے، کیسر کو بادشاہ نہیں مانتا. ہاں یہ خود بادشاہ بننا چاہ رہا ہے تو آپ کی حکومت کو خطرہ ہے. بغاوت کے جرم میں اس کو سزائے موت دی. یہ سیاسی الزام تھا. سیاسی الزام تھا. مذہبی الزام یہ تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے جی، اور خدائی دعویٰ کرنے والے کو سنسار کرنا لازم ہے یہودیت کے مطابق. اس نے تو آپ نے دیکھا سردار کاہن نے اپنا مقدس لباس پھاڑ دیا تھا کہ اور یہ بھی کہا کہ اب مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے سامنے اس نے اعتراف کر لیا، اب اس کو ہم سنسار کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے دیکھا کہ تینوں قسم کے الزامات اس پر لگائے گئے، لیکن حاکم وقت نے کہا کہ میں اس راست باز میں کوئی جرم نہیں پاتا. تو جو اس کو سزائے موت کا حکم، صلیب دینے کا حکم یا کوڑے لگانے کا حکم تھا، وہ بلوے کے خوف سے دیا تھا کہ مجھے یہ سیٹ ملی ہے تو یہ سیٹ نہ میرے ہاتھ سے چلے جائے. لیکن جرم نہیں وہ ثابت کر سکا. ہاں اگر جرم ثابت کر کے مسیح کو کوڑے لگائے جاتے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ تو جرم تھا، جرم کی پاداش میں لگے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ایک بے گناہ کو جب کوڑے لگوائے گئے اور بے گناہ کو موت کے حوالے کیا گیا تو یہ کفارے کی غرض و غایت تھی، یہ کفارے کی موت تھی. تو بائبل کی وہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جان گناہگاروں کے لیے انڈیل دی. تو بھائی آپ ساری باتوں کو سمجھنے کی پہلے کوشش کریں، پھر کوئی اعتراض داغیں، ایسے خام خواہ میں نہ اعتراض کریں. ٹھیک، صحیح. بس اب ایک اگلا سوال ہے جو بڑا عجیب سا، اور میں بھی جب اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے بھی بڑا عجیب سا یہ ایک لگتا ہے کہ کیا تعلیم ہے، کیسی بات ہے جو مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں صلح کرانے نہیں آیا، آگ لگانے آیا ہوں، تلوار چلانے آیا ہوں، اور ماں اس کے خلاف ہو جائے گی، بیٹی کے احساس بہو کے خلاف ہو جائے گی. تو پس یہ کس قسم کی باتیں ہیں جو اس نے مطلب بحیثیت خادم جو ہے وہ کہی گئی ہیں؟ یہ کیسی تعلیم دی گئی ہے؟ یہ آپ کو چاہیے کہ آپ مسیح یسوع کی تعلیمات کو پورا پڑھیں. ٹھیک. اور نہ صرف مسیح کی تعلیمات کو پورا پڑھیں، اس کے بعد جو مسیح یسوع نے شاگرد تیار کیے تھے ان کی زندگیوں کو پڑھیں، کیونکہ ان کی زندگیوں کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ مسیح یسوع کی تعلیمات کا ریفلیکشن آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کی زندگیوں میں کہ مسیح یسوع ان کو کیا پڑھا رہے تھے. اچھا، تو مسیح یسوع برے خادم نہیں تھے، وہ صلح کے دائی تھے، نو ڈاؤٹ. اچھا، اب یہ جو پہلے میری بات سنیں آپ. پہلے مسیح یسوع کی مخالفت بہت تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اس لیے میرے مخالف ہیں کہ میں ان کے برے کام ان پر ظاہر کر دیتا ہوں. اپنے شاگردوں کو انہوں نے کہا کہ جب تم میرے شاگرد بنو گے تو سچائی سے واقف ہو جائے گا، یہی سچائی تم کو آزاد کرے گی. یہ جو سچائی کا میسج ہے، یہ جو آئینہ دکھانے کا میسج ہے، یہی مخالفت کی وجہ ہے. آج بھی مسیحی اگر سچ بولے گا تو اس کی مخالفت ہوگی. مسیح یسوع کی مخالفت تھی. اچھا، ولیم بارکلے نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ روئی لے کے یا بھوسا لے کے اور اون لے کے ایک بھیڑ کا بچہ برا بنائیں اور اس کو رنگ کر کے خوبصورت رنگ کے دور سے دیکھے تو پتہ چلے بھیڑ کا بچہ، جنگل میں رکھ دے اس کو بھیڑیا آئے گا، اسمیل کر کے چلا جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر سچ مچ کا بھیڑ کا بچہ برا آپ رکھ دیں، بھیڑیا آئے گا، وہ اس کو چیر پھاڑ دے گا. اگر آپ ٹرو کرسچن ہیں تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. لیکن آپ نے اگر کلر کیا ہوا کرسچینٹی کا، آپ کو کوئی لبادہ اوڑا ہوا آپ کو کچھ نہیں کہے گا. تو مسیح یسوع جب یہ کہہ رہے تھے، لوگوں کو انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ لوگ دنیا میری مخالفت کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اور جب ہرے درخت کے ساتھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو تمہارے ساتھ کیوں نہ کریں گے؟ سوکھے کے ساتھ کیسا نہ کریں گے؟ لازم ہے کہ لوگ تم کو کوڑے ماریں گے، عدالتوں میں کھینچیں گے، تمہارے اپنے گھر کے لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے.
باپ بیٹے کے مخالف ہو جائے گا، بیٹا باپ کے مخالف ہو، یہی باتیں جی جی یہی بات. تو جہاں یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ آگ لگانے آیا ہوں، تلوار چلانے آیا ہوں، وہ کیا کہہ رہے تھے سمجھنے کی کوشش کریں. مسیح یسوع نے ادبی زبان استعمال کی. اب مجھے افسوس ہے کہ بے ادب لوگ جب اس ادب کو پڑھتے ہیں تو ان کو ادب تو سمجھ نہیں آئے گا نا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ملک میں اگر غیر قوم کا کوئی شخص بیٹا مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا باپ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر باپ مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو بیٹا اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ مطلب آپ کے کہنے کا کہ یہ مخالفت ہے، آگ لگانا. ہاں، وہ مسیح یسوع یہ فیکٹ بتا رہے تھے کہ اب چونکہ خدا کی بادشاہی کرسچن مشن پھیلے گا تو یہ ہوگا. تو یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، مصر کے اندر بھی ہو رہا ہے، شام کے اندر بھی ہو رہا ہے، ویسٹرن کنٹری کے اندر بھی ہو رہا ہے، سب جگہ انڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے تو جو قبول کرتا ہے اس کو پیرنٹس کی طرف سے، اور پیرنٹس کو بچوں کی طرف سے، کمیونٹی کی طرف سے بھی تھریٹ، مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. تو دراصل یہ کرسچن مشن کی مخالفت ہے، اور کرسچن مشن کی مخالفت پہلی 3 صدیوں میں بہت زیادہ تھی. تو جو مسیح نے کہا تھا سچ کہا تھا. بہت زیادہ مخالفت تھی، بہت زیادہ مسیحیوں کو قتل کیا گیا، ان کو بھوکے جانوروں کے آگے ڈالا گیا، اسٹیڈیم میں ان کا تماشا دیکھتے تھے، چمڑے کے اندر سی کے دھوپ میں پھینک دیتے تھے، موم بتی کے طور پہ جلاتے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی گردنیں کاٹی گئی، ان کو سلیب پر چڑھایا گیا، آرے سے چیرا گیا، پتہ نہیں کیا کیا گرم کڑاہوں میں ڈال دیا گیا. کرسچنوں پر یہ ظلم روا رکھا گیا، اور اس فیکٹ کو مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے دلوں میں بٹھا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ اچھا کیا مسیح نے بتایا. آنے والے دنوں میں مسیح کے سودے آسمانی کے بعد جب واقعی شاگردوں پر یہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو وہ بد دل نہیں ہوئے، ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا، ذہنی طور پر وہ اس بات کے لیے تیار تھے. اگر بتایا نہ ہوتا مسیح نے تو وہ کہتے لو جی استاد نے اچھی اچھی باتیں بتائیں، سبز باغ بڑے دکھائے تھے، لیکن اب دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مسیح نے اچھا کیا کہ کسی کو سبز باغ نہیں دکھائے، یہ دکھایا. اچھا، اب جو لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ مسیح نے تلوار کی تعلیم دی، حالانکہ اس نے پلاطوس کے سامنے یہ کہا تھا کہ میری بادشاہی زمین کی نہیں ہے ورنہ میرے خادم لڑتے، تو میں نے کسی کو لڑنا سکھایا نہیں ہے. اچھا، اب 2 قسم کی تشریحات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح نے امن کی تعلیم دی ہے. اعتراض کرنے والے نے کہا کہ نہیں، اس نے تلوار چلانے کی، آگ لگانے کی تعلیم دی ہے. چیک کیا ہے؟ چیک یہ ہے کہ شاگردوں کی ہسٹری کو پڑھا جائے. سارے کے سارے شاگرد شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی تلوار نہیں چلائی، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا گردن نیچے کر کے کلمہ پڑھو، اور اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا. لو، بلکہ مسیح یسوع نے تو یہ کہا تھا کہ آپ انجیل کا پیغام سناؤ، اگر کو مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو اپنے پاؤں کی گردن جھاڑ کے واپس آ جانا، وہ جانے اور میں جانوں. آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا. تو مسیح یسوع کے شاگردوں نے تو کہیں پر تلوار نہیں چلائی، انہوں نے تو امن کا پیغام دیا. تو اس طریقے سے یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مسیح یسوع نے تلوار چلانے کا حکم دیا، آگ لگانے کا حکم دیا. نو، مسیح یسوع نے امن کا پیغام دیا. ہاں، کہیں کہیں نام نہاد کرسچن نے اگر تلوار کا، جنگ کا استعمال کیا ہے تو وہ، میں کہتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا، کلام تعلیم نہیں دیتا، کلام اس چیز کی بالکل خدا اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. کلام خدا تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے ایک گال پر کو تماچا مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو. ٹھیک. بس اب ایک آخری سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. دیکھیں، ابھی تک ہم لوگ مسیح یسوع پہ کیے جانے والے اعتراضات کے بارے میں اس پروگرام کو ہم نے کیا. ایک آخری سوال یہ ہے، یہ دیکھیں بس اب کتنی بری بات ہے کہ وہ مسیح یسوع نے ہیکل میں جن لوگوں کو مارا وہ خدا کے خادم تھے، اب ان کو مارنا پیٹنا تو اچھی بات نہیں تھی نا. اگین شروع میں، پروگرام کے شروع میں جو پہلا سوال تھا میں نے ہیکل کا نقشہ دکھایا تھا. اب چونکہ آپ کو ہیکل کے نقشے کا بھی نہیں پتا کہ ہیکل بنی کیسے تھی، آپ سنی سنائی باتیں یا اندازے سے کام لیتے ہیں. ہیکل کے خادم جو خادمین تھے اندر تھے، اور وہ خدا کے حکم کے مطابق لاوی قبیلے سے آتے تھے. اچھا، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ جو جگہ تھی، یہاں پر یہ خادموں کا کام نہیں تھا، یہاں پہ بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے، کرائے کی دکانیں لی ہوئی تھی، اور یہ خدا کے مشن کے خلاف کام. البتہ خدا کے جو خادم ہیکل کے اندر تھے
وہ خدا کے حکم کے عین مطابق کام کر رہے تھے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہ غیر اقوام کے احاطے میں ہوا جہاں پر خادم نہیں تھے. تو آپ مسیح کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسیح کا مشن یا کچھ بھی ہے یہ ان لوگوں کے خدا کے خادمین کے خلاف یا ہیکل کے خلاف نہیں تھا، نہ خدا کے انتظام کے خلاف تھا، بلکہ وہ تو خدا کے انتظام کو، خدا کے مشن کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خادموں پر ہاتھ اٹھائے؟ نہیں، انہوں نے خادموں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اس علاقے میں، اس جگہ پر انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا جہاں پر غیر قانونی اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے منصوبے کے خلاف کام ہو رہا تھا. کہ یہ ایریا ایسا تھا جہاں پر یہ رکاوٹ ڈالی گئی تھی کہ غیر اقوام کے لوگ خدا کے کلام کو نہ سنیں اور ایسا نہ ہو کہ سننے کے بعد وہ توبہ کریں اور رجوع لائیں اور خدا کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں. اس کام کو یسوع مسیح نے روک کے خدا کے مشن کو آگے بڑھایا اور اس رکاوٹ کو دور کیا تھا. تو خادموں کو نہیں مارا، یہ ان کو پتہ نہیں ہے، غلط تشریح غلط کر رہے ہیں. اس لیے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیکل کی سٹرکچر کو سمجھیں، پھر اس بات کو سمجھیں کہ یہ واقعہ کہاں پہ آیا، پھر اس بات کو سمجھیں کہ مسیح نے کوڑا کیوں اٹھایا، اور پھر خدا کے مشن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاضل صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو مزید برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کر رہے ہیں جو ہماری اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چلتے چلتے یہ کہنا چاہوں گی، سچ سنیے، سچ بولیے، سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. مسیح یسوع کا فضل آپ پر ہمیشہ ہوتا رہے. شکریہ.